بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزنس احاب ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہمارا اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ پیٹ بوٹل ریسائیکلنگ بزنس فیکٹری میں جو اہم 10 وجوہات ہیں جن سے لاس ہوتا ہے، ان پہ ہم بات کریں گے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان سے کس طرح بچنا ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ کیونکہ کوئی بھی کاروبار ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں لاس آتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم ایک کاروبار کو سوچتے ہیں، بھلے ایک کریانہ سٹور ہو گیا، کوئی بھی شاپ یعنی کہ بنانے کا، کوئی فیکٹری لگانے کا سوچتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنی سیفٹی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ ڈر ہمیں رہتا ہے۔ تو ہر کاروبار کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس میں جو نقصان، ان کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے ٹپس، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان اس کاروبار میں ایک سکسیسفل کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اس میں جو ہے کروڑوں اربوں روپے کما لیتا ہے۔ کاروبار وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بندہ جو ہے وہ اچھے فیصلے کر کے کامیاب ہو رہا ہوتا ہے، ایک بندہ اپنے غلط فیصلے شروع سے وہ کرتا ہے جو اس سے وہ ناکام ہو رہتا ہے۔ بھلے کامیاب والے بندے کے پاس بھلے پیسہ کم ہے لیکن اس کے فیصلے اچھے، اس کے جو ڈیسیجنز ہیں اس نے وہ غلطیاں نہیں کی، وہ فائدے میں جا رہا ہے۔ ایک بندے کے پیسہ زیادہ ہے لیکن وہ غلطیاں اس کی بہت زیادہ ہیں، تو وہ کبھی بھی اس میں پروفٹ نہیں کما سکتا۔ وہ بھلے پیٹ ریسائیکلنگ ہے، وہ بھلے پلاسٹک ریسائیکلنگ ہے، ایوری تھنگ ریسائیکلنگ، یا کوئی بھی کاروبار، شاپ ہے، جنرل سٹور ہے، سب کا یہ سیم ایک میتھڈ ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں جو بات کروں گا کہ ابھی ان دنوں میں کیونکہ میرے چینل کی توسط سے ضیاء صاحب کو آرڈرز آئے ہیں 3-4، انہوں نے ماشاءاللہ سیٹ اپ بنائے ہیں، تو اس حوالے سے میں بات کرنا یہ بہت ضروری سمجھوں گا۔ کچھ میں نے پہلے بھی جو دوست کریشر انہوں نے لگائے، ان کو کیا کیا مسئلے مسائل آئے، تو ان پہ میں بات کروں گا، بتاؤں گا بھی، اور ابھی جو آ رہے ہیں ان پہ بھی یعنی کہ بتاؤں گا کہ یہ سب سے بنیادی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے، جب ہم مشینری بنوانے جاتے ہیں نا، تو ہم مشینری جب بنواتے ہیں، ہمیں ایک بندہ ریٹ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم 18 کا کریشر ہے، آپ کو 2 لاکھ کا بنا دیں گے۔ ایک بندہ آپ کو ریٹ دے رہا ہوتا ہے کہ میں 4 لاکھ کا بنا کے دوں گا، 3.5 کا، 3 کا۔ فرق کیا ہے اس میں؟ کیا آپ کو جو بندہ 2.5 لاکھ روپے کا یا 2 لاکھ روپے کا کریشر بنا کے دے گا، کیا وہ 3.5-4 لاکھ والے بندے کا مٹیریل اتنا جتنا لگا کے دے گا؟ کبھی نہیں لگا کے دے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار مجھے تو یہ 2 لاکھ کا مل رہا ہے، تو میں یہ کیوں نہ پرچیز کر لوں؟ تو وہ جب ایسے پرچیز کر لے گا، بعد میں اس کو جب وہ سٹارٹ کرے گا، بعد میں اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ یار یہ تو میں پھنس گیا ہوں، یہ تو میری کرشنگ بھی اتنی نہیں ہو رہی ہے، یہ تو مجھے الیکٹریسٹی کا بل زیادہ آ رہا ہے، اس میں میری ویسٹیج زیادہ جا رہی ہے۔ تو وہ آگے اس نے جب وہ لگائے گا، اپنی واشنگ لائن لگائے گا، ڈرائر لگائے گا، اس کا بھی وہ پیسہ بچائے گا کہ مجھے تو ڈرائر یار 50,000 کا مل رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں آپ کو ڈرائر جو ہے وہ 1.5 لاکھ کا دے رہا ہوں، 1 لاکھ کا دے رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے چلو یار 50-60 ہزار والا بھی ڈرائر ہے۔ جب لگاتا ہے پھر آگے کاٹیں لگتی ہیں، مال کی فنشنگ نہیں آتی ہے، پھر وہ بار بار پریشان ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پوچھتا ہے آپ کون سا کیمیکل لگا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیمیکل بھی وہی وہ لگا رہا ہوتا ہے۔ یہاں آ کے پھر اس کو وہ مشینری جو ہے اس نے کنجوسی کے ساتھ بنائی، جو اس نے سیٹ اپ صحیح نہیں بنایا، وہ اس میں اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نئی مشینری کا بل بنا جی 7 لاکھ روپیہ، پرانی کہیں پڑی ہوئی ہے وہ 5 لاکھ 4.5 لاکھ میں مل رہی ہے۔ اس نے کہا یار یہ تو مجھے 2-2.5 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہ میں پرانی مشینری پرچیز کر لوں کہ ایک نئی اتنا پیسہ لگاؤں، تو میں پرانی مشینری بہتر ہے۔ بھائیان جو پرانی مشینری بہتر ہے، بند پڑا ہے نا کسی کا،
وہ پہلے وہ اسی وجہ سے وہ بند پڑا ہے کہ وہ مشینری اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس نے پہلے بندے کو پروفٹ دیا ہے۔ پیٹ ریسائکلنگ میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس میں 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہے۔ یہ واحد بزنس ہے جو نیٹ کیش کا بزنس ہے اور جس میں 1 روپیہ بھی لاس ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ آپ ایوریج جو ہے اس سے 2-3 لاکھ روپیہ ماہانہ کام کریں، میرے مطابق کسی بندے کو یہ پیسے نہ بچیں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں 1 ٹن ڈیلی کا کام کرتا ہوں 2 سے 3 لاکھ روپیہ نہیں کمائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ جو بندہ 40-50 ٹن کا کام کرتا ہے وہ 4 سے 5 لاکھ روپیہ نہ کمائے تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ جب غلط فیصلے سٹارٹنگ سے ہی آپ کرتے ہیں تو آپ کس طرح آپ پروفٹ میں جا سکتے ہیں؟ غلط بندے سے مشینری بنوائی، غلط مشینری خرید لی، پیسے بچا لیے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہا۔ خود غلط فیصلے کر کے بزنس کو کیوں، مجھے اس بات کا اس پہ دکھ ہے کہ یہ فیلڈ بہت اچھی فیلڈ ہے، یہ فیلڈ ایک انتہائی زبردست ہے، اس سے میں نے بہت اچھا اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اس فیلڈ کو لوگ برا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ آپ کو لے ڈوبتی ہیں۔ سٹارٹنگ میں جب مشینری بنواتے ہیں، پرانی اٹھا لی، سستی ملی، اتنی اچھی ہوتی ہے، وہ پہلے بندہ جو کام کر رہا ہے وہ کیوں بیچ رہا ہے؟ جب تھک جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ کاریگر کو، ویلڈر کو بلاتے ہیں، اس کی بروائی کرا کے تو آپ کو مڑ دیتے ہیں۔ جب وہ 6 مہینے بھی نہیں چلتی، وہ 2 مہینے آپ دیکھتے ہیں یار اس کا تو یہ بیرنگ نکل گیا، اس کا یہ نکل گیا، اس کا یہ، اتنا کام نکالتی ہے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسری، کوئی پرانا سیٹ اپ لگا ہوا ہے، اس کو ٹھیکے پہ لے لیا، یہ ایک بہت بڑی، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ سیٹ کسی نے لگایا، پڑا ہے، بند پڑا ہے، یار پڑا ہے آپ ٹھیکے پہ لے لو، وہ ٹھیکے پہ لے لیا، ہاں جی کتنا ٹھیکہ ہے جی اس کا، میں یہ اتنا ٹھیکہ لوں گا، 1 1.5 لاکھ 2 لاکھ ماہانہ لوں گا۔ بھائی میرے، آپ نے وہ سیٹ ٹھیکے پہ لے لیا ہے، وہ جو سیٹ ہے اس نے پتہ نہیں کس طرح بنوایا ہے، اس نے مشینری کا پتہ نہیں اس کو اتنی کوالٹی کے اس میں بیرنگ اس نے ڈلوائے ہیں، وہ کس ڈیزائن کا بنا ہے، کیونکہ ابھی لیٹسٹ سسٹم آ رہا ہے، اس کی ڈگریاں لیٹسٹ آ رہی ہیں، دن بدن ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے۔ پرانی ٹیکنالوجی، جو پرانے کریشر ہوتے تھے وہ پروڈکشن نہیں کرتے تھے، ان کا بجلی کا خرچہ زیادہ تھا۔ ابھی جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئے طریقے سے کام کر رہے ہیں، زیاد چودھری صاحب جو نیا بنا رہے ہیں، اس سے بجلی کے بل میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اس میں ویسٹیج کا فرق پڑتا ہے، اس میں آپ کی کوالٹی کا فرق پڑتا ہے۔ پرانا جو کریشر تھے 3 سوتر کا، تو وہ اس پہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ 3 سوتر بناتے ہوں، ان پہ پاپڑیاں بناتے ہوں۔ یہ چیزیں تو ابھی آئی ہیں، ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور وہ بھی یہ چیزیں جو ہیں، یہ چند 1-2 لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح کرنی ہے، کس طرح یہ کوالٹی بنانی ہے، تو باقیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں لاہور میں چلے جائیں، ان کو پتہ ہے بس مشینری بنا کے دینی ہے، سمیکے والوں کو دینی ہے، بس سیم ہے جی، اتنے منہ ماں تھپیا بس رات تھا، بعد میں روتے پھرے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نمبر 4، کسی کے جھانسے میں آ کے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لینا کہ بھائی میرا لگا ہوا ہے، میرے سے پارٹنرشپ کر لو، دیکھو کتنا کما کے دیتا ہوں۔ اچھا آپ نئے تھے، آپ نے پارٹنرشپ، ابھی ایک دوست کا مجھے بہت بار کالیں آئیں، انہیں کہا پرانا بندہ کے ساتھ میں نے 30 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ 75 روپے میں بوتل پرچیز کر لو، جبکہ 60 روپے کی بوتل ہے، ابھی تو 55 ریٹ ہو گیا نا، 60 روپے کی بوتل۔ وہ بندہ جو تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جس کے ساتھ میں شامل ہوا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں کچھ، وہ بندہ کہہ رہا ہے 75 روپے کی بوتل پرچیز کرو، آپ سردیوں میں ریٹ بڑھ جائے گا، اور جب پہلے ہی تم 15 روپے اپنی پاکٹ سے زیادہ دے رہے ہو، ابھی تو 60 روپے میں ترلے کر رہے ہیں کباڑیے کہ ہم سے مال لے لو۔ جو پرانا بندہ ہے وہ اپنی ککس بیکس لے رہا ہے، وہ کباڑیے سے بھی کمیشن لے گا، فیکٹری اس کی مال آئے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں مال خریدنے کا، اس میں بھی آپ کا اس کا کمیشن ہے، دیہڑی لگ رہی ہے۔ پرانا جو بندہ ہے
جب آپ میال تیار کر کے بیچو گے اس میں بھی اس کا کمیشن ہوگا، نقصان آپ کو ہوگا، آپ کہیں گے پیٹ میں نقصان ہو گیا۔ پانچویں بات اس کی جو لاس کی بات سب سے بڑی، بہت ساری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بندے مشینری بنا رہے ہیں، لاہور میں جتنے لوگ مشینری بنا رہے ہیں کوئی بندہ پیٹ کا کاروبار نہیں کر رہا ہے، صرف مشینری بنا کے دیتے ہیں، وہاں سے بنائی اٹھا کے لے جاؤ جی آگے آپ کو پتہ ہے جو کرنا ہے۔ دیکھیں جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے اس نے کام کس طرح کروانا ہے، مجھے پتہ ہے لاہور میں کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم مشینری میں یہ ڈگری کیسے رکھیں، یہ ڈگری کیسے، ہم آپ کے پاس جو آپ کا کریشر ہے ضیاء صاحب سے پوچھتے ہیں، میں نے بتایا بھی ہے، میں نے بتایا لوگوں کو یہ مسٹیکس ہیں، اس کو بہتر کریں۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ایک بندے کا کاروبار ہی یہ نہیں، کون سا وہاں انجینئر بیٹھے ہیں جو ڈگری کریں گے، جو اسٹڈی کریں گے کہ چائنا میں کس طرح ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ضیاء صاحب کو میں نے ہر چیز بتائی ہے کہ بھائی یہ چیزیں کرو، یہ مزید آ رہی ہے، یہ انہوں نے ہر چیز، بلکہ وہ بھی مجھے بتاتے ہیں، ضیاء چودھری صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ سر یہ آگے نیکسٹ جو ہے اس لیے یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس کی ہم یہ ڈگری، تو الحمدللہ مجھے آج 10 روپے مجھے پر کے جی ریٹ زیادہ مل رہا ہے۔ ابھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، میں حال ہی میں 2-3 دن پہلے لاہور گیا تھا، احمد صاحب سے بڑی میٹنگ ہوئی، 3-4 گھنٹے ہماری میٹنگ تھی، مختلف دوست فائبر ملز کے بھی وہاں موجود تھے منال میں، تو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، مجھے 10 روپے انہوں نے ریٹ زیادہ مجھے دے رہے ہیں، وہ جو ریٹ مارکیٹ میں ہوگا 10 روپے ریٹ زیادہ ملے گا۔ چھٹی ایک بہت بڑی وجہ کہ مینجمنٹ کا پتہ نہ ہونا، آپ نے مشینری لگا لی ہے، آپ کو مینج کرنے کا، ابھی لیبر کو کس طرح چلانا ہے، کس طرح فیصلے کرنے ہیں، لیبر کو کس طرح پیمنٹس دینی ہے، بعد میں جو سپلائر آ رہے ہیں، کباڑیے ہیں، ان کو کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے، اس کا بالکل پتہ نہ ہونا کہ اس کا الف بے بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ غلط فیصلے آپ کر رہے ہیں۔ اسکریپر کو پیسے اگر تو دے رہے ہیں تو ان کو دے رہے ہیں، لیبر کو نہیں دے رہے ہیں، لیبر کو آپ ان کی مزدوریاں دے رہے ہیں، تو جو آپ کا اسکریپر ہے، سپلائر ہے، اس کو پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی جو کریشر کی مینجمنٹ سسٹم ہے وہ آپ بالکل آپ ٹھیک کر نہیں پا رہے، یہ بھی بہت ساری بڑی وجہ بن جاتی ہے کہ جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ آگے 7ویں ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ فیکٹری میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جس طرح اس میں چھریاں لگتی ہیں، کوئی کیل آ گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی، چھریوں کو سیٹ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ تو ساتھ ساتھ ہے نا ہر چیز، میرے بھی سیٹ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں غصے میں آ کے لیبر کو برا بھلا کہنا، وہ لیبر جو غصے میں آ کے پھر اور نقصان کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ 8ویں نمبر پہ جو ہے مارکیٹ میں غلط ریٹ سے مال اٹھانا، مثلا آپ نئے آئے، مارکیٹ میں نئے آ گئے، آپ کو جو سپلائر ہے اس نے کہا وہ تم مجھے 65 کی بوتل لے رہے ہیں، آپ 70 دیں تو میں آپ کو اتار دیتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا یار واقعی یہ ریٹ ہوگا، آپ نے 70 کی لے لی، پیچھے چل رہی 55 60، 10 روپے آپ نے زیادہ پے کر دیے، آپ نے چیک نہیں کیا۔ یہ چیزیں آپ نے کنٹرول کرنی ہے جب آپ کریشر لگائیں، آپ کے جو گرد و نواح کے دوست ہیں کریشر والے ان سے ایک بار مل لیں تو ان چیزوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے، کریشر کا ریٹ ہے، اس کے ریٹ کی کیلکولیشن آپ جو سیکھیں، سکھائے کون، جو بندہ آپ کو مشینری بنا کے دے رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیلکولیشن کس طرح کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ پروگرام شروع کیا کہ جو ضیاء صاحب سے جو بھی بندہ مشینری بنائے گا ان سے یعنی کہ میں نے بھی تعاون کا کہا ہے کہ میں ان کو سارا جو ہے بنا کے دوں گا، سارا اس کو کیلکولیشن کس طرح کرنی ہے، کس طرح مال خریدنا ہے، کس طرح بیچنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، سارا کس طرح کیلکولیشن نکالنی ہے، گرین کتنا ہے، وائٹ کتنا ہے، ویسٹیج کتنی ہے، سارا کیمیکل کتنا لگنا ہے، سیلری اکاؤنٹنٹ کی کتنی ہے، فیکٹری رینٹ، ہر چیز ایوری تھنگ کس طرح حساب کر کے ریٹ نکالنا ہے، وہ ہم نے ابھی پروگرام شروع کیا ہوا ہے، الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ 9ویں نمبر پہ
کہ غلط ٹائم پہ ہم مال روک لیں کہ ہم نے کرش، ہم نے دیکھا یار کہ ابھی جو ہے کرش میرے پاس ہے، میرے پاس پیسے ہیں، تو وہ کرش کا سٹاک کر لیے یا بوٹل کا سٹاک کر لیے غلط ٹائم پہ، وہ بھی ایک نقصان کا سبب بنتا ہے، کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے اگر آپ جو ہے کرش کیا ہوا مال کو روک لیں گے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں بلکہ وہ ایک مینجمنٹ ہم نے یعنی کہ جو پروگرام دیا ہے اس میں انشاءاللہ ہم سکھائیں گے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ مال سیل بھی کریں گے تو آپ کو اس بندے سے انشاءاللہ زیادہ نہیں تو اس کے برابر پروفٹ ضرور ہوگی، جو بتا 1 سال پورا سٹاک کرتا ہے یا 6 ماہ سٹاک کرتا ہے، رسک لیتا ہے انشاءاللہ وہ ہم اس میں۔ تو 10ویں نمبر پہ ہے کہ غلط کمپنی کو مال سیل کرنا۔ کچھ غلط کمپنیاں ہیں وہ مال کو کارڈ لگاتی ہیں کہ اس میں PVC آ گئی ہے، اس میں یہ ریپر آ گیا ہے، اس میں موئسچر آ گیا ہے۔ وہ 1-2 کمپنیاں ہیں، وہ انشاءاللہ ٹریننگ پروگرام میں ہم ان کمپنیوں کا آپ کو نام بتا دیں گے کہ ان کمپنیوں کو مال آپ نے سیل نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے یہ پسند آئے گی۔ تو باقی جتنے بھی دوست ہیں نئے ضیاء صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، جن کے بیانے وغیرہ ان کو آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا ہم مکمل جو ہے یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو ہم سکھا دیں گے، وہ پریشان نہیں ہو۔ باقی جو دوست ہیں، کچھ ضیاء صاحب سے بات ہو رہی تھی میری، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دوست ہیں یار میں نے یہ ریٹ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تھوڑا سا سیٹ جو ہے سستا بنا کے دو، نہیں تو ہمیں کوئی پرانا پرچیز کر دو۔ بلکہ ایک دوست نے کہا کہ وہ پرانا ایک سیٹ پڑا ہوا ہے وہ مجھے سستا مل رہا ہے، اگر آپ مجھے آگے دیکھ کے بتا دیں۔ تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ وہ جو ہے نئی مشینری بنوائیں، ٹھیک ہے، پرانی مشینری کا فائدہ نہیں ہے، اس میں تو بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ باقی گرد و نواح کے دوستوں کا خاص خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ دوستوں کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔